بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج وینسڈے نائٹ ہے اور ہم یہاں مسجد یوسفین میں جمع ہیں تزکیہ نائٹ کے حوالے سے، اور امام غزالی کی کتاب تبلیغ دین میں سے ہم پہلے سبق میں پڑھا کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے دل کی 10 خامیوں کا بیان کیا تھا اور پھر اس کا علاج بھی بتلا دیا تھا، پھر 10 خوبیوں کا بیان ہوا تھا اور اس میں انہوں نے اس کا طریقہ بھی بتایا تھا کس طرح سے وہ 10 خوبیاں دل میں پیدا کی جائیں۔ اب وہ دین کی 10 بنیادی باتوں کا ذکر کریں گے اور ان کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں گے اور آپ کو اس کے فضائل و فوائد بھی بتائیں گے تاکہ ان 10 اصول کو بندہ لازم پکڑ لے۔ دین کے 10 اصول جو ہیں امام غزالی فرماتے ہیں، میں آپ کو چلو ایک سمری سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی ہے نماز، پھر زکوٰۃ صدقات، پھر روزہ، پھر حج، پھر تلاوت قرآن، پھر ذکر الہی، پھر طلب حلال، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر اتباع سنت۔ یہ اس طرح سے یہ بات ہوگی۔ تو آج ہم بات کریں گے ظاہری اعمال کے 10 اصولوں میں پہلی اصل نماز کے بارے میں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی کہ نماز کا مقصد آپ کو بتلا دیا کہ وہ اللہ کی یاد کا ایک طریقہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ خوب سمجھ لو کہ تم نماز میں اپنے پروردگار سے باتیں کرتے ہو، لہٰذا دیکھ لیا کرو کہ نماز کیسی پڑھ رہے ہو۔ اور چونکہ اللہ پاک نے اقامت الصلاۃ یعنی نماز کے درست کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کر لو، لہٰذا نماز میں ان تینوں باتوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب یہ بندہ خیال کر لے کہ میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں، اللہ سے میری گفتگو ہے، تو میں کس طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو آپ کو یہ 3 باتیں بتا رہے ہیں کہ ان کا لحاظ کر لو۔ نمبر 1، نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرو۔ اس کا طریقہ یہ کہ وضو میں جس قدر سنتیں اور مستحبات ہیں ان کو بجا لاؤ، اور ہر عضو کے وقت وہ دعا پڑھو جو حدیث میں آئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کپڑوں کا اور وضو کے پانی کا خیال رکھو کہ دونوں پاک ہوں، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہ کرو کہ وسواس تک بات پہنچ جائے، کیونکہ یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور شیطان اکثر عبادت کرنے والے نیک بندوں کے اوقات 6 و 5 میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کرے اور پھر تمام دعائیں پڑھے جو وضو میں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح سے اس سے کیا ہوگا، دماغ آپ کو فوکس ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے سے آپ اپنے دماغ کو پریپیئر کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر دعائیں وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں، اگر کہیں گے تو میں تھوڑا سی بتا دیتا ہوں۔ وضو سے پہلے پڑھے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ شروع میں پڑھے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر ہاتھ دھوئے، اور ہاتھ دھوتے وقت پڑھے اللہم انی اسألک الیمن والبرکۃ و اعوذ بک من الشوم والہلاکہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے کلی کرتے وقت اللہم انی علی تلاوت کتابک و کثرت الذکر لک و شکر لک، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ وانت عنی راض۔ اسی طرح ناک میں سونگھنے کے وقت اللہم انی اعوذ بک من روائح النار ومن سوء الدار۔ منہ دھوتے وقت اللہم، اچھا یہ تھوڑا سا لفظ مٹا ہوا ہے، خیر یہ ساری ہر وقت کی دعائیں ہیں، یہ پھر اگر حاصل کرنا چاہیں تو بعد میں لے لینا۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھ ہی دھوتے رہتے ہیں، منہ ہی دھوتے رہتے ہیں، ناک میں پانی، ان کو یہ لگتا ہے پتہ نہیں یہ وضو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بہت دیر لگتی ہے، اور یہ عام ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے نا ایسا شیطان تنگ کرتا ہے۔ کپڑوں کے بارے میں بھی مبالغہ نہ کرے، بس پتہ ہے پاک ہیں، بس پاک ہیں، زیادہ اس کو نہیں۔ وضو کرنے اور کپڑوں کی طہارت میں ایک عجیب حکمت ہے۔ جاننا چاہیے کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کا چھلکا، بدن کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا چھلکا، قلب کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کی گری اور مغز، اور ظاہر ہے کہ مقصود تو مغز ہی ہوا کرتا ہے،
اسی طرح اس ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا، نورانی بنانا مقصود ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا جسم ہے، یہ اندر کا چھلکا، کپڑے باہر کا چھلکا، اندر جو گری ہے وہ دل ہے، اس کو نورانی بنانا ہے. لیکن باہر جب آپ اس کو صفائی ستھرائی رکھیں گے اس کا اثر اندر جاتا ہے، اس کی نورانیت اندر جاتی ہے. شاید تم کو شبہ ہو کہ کپڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو سکتا ہے، لہٰذا سمجھ لو حق تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک خاص تعلق رکھا ہے جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے. چنانچہ جب چاہے دیکھ لو کہ جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں ایسی صفائی اور انشراح پاتے ہو جو وضو سے پہلے نہ تھی. ظاہر ہے کہ یہ وضو ہی کا تو اثر ہے جو بدن سے آگے بڑھ کر دل تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور وضو کر کے اچھے صاف ستھرے کپڑے لانڈری سے کر کے ابھی نکال کے دھوئیں اور وضو کریں، اور وضو سے بڑھ کے بلکہ غسل کر کے پڑھیں، خوشبو لگائیں. اب ایسی نماز میں ایک خاص مزہ آتا ہے. قلب کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. وہ قلب کی کیفیت کیسے ہوئی؟ باہر کی صفائی سے. تو باہر کا جو اثر ہے وہ دل میں ضرور جاتا ہے. اگر باہر صاف ستھرا رہے گا تو دل میں پاکی کا اثر ضرور پڑے گا. نماز پڑھنے سے بہرحال نفع ہے اگرچہ اس کے اسرار کو نہ سمجھے. یہ تو پہلی بات ہو گئی کہ اپنے وضو کو اور نماز کے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے کیونکہ اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. نماز کے جملہ ارکان، خواہ سنتیں ہوں یا مستحبات، ذکر ہو یا تسبیح، سب کو اپنے اپنے قاعدے پر ادا کرو اور یاد رکھو کہ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی صفائی میں اثر دکھایا تھا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ نماز کے ارکان کا اثر قلب میں ہوتا ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب تم تسبیحات پڑھو گے اور خوب کرو گے تو اس کا اثر قلب میں پڑے گا. نماز کے ارکان کا اثر قلب میں ضرور ہوتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے. جس طرح مریض کو دوا پینے سے نفع ضرور ہوتا ہے اگرچہ وہ دوا کی اجزاؤں کی تاثیروں سے واقف نہ ہو، اسی طرح تم کو نماز کے ارکان ادا کرنے سے ضرور نفع پہنچے گا اگرچہ تمہیں اس کی اسرار و رموز سے واقفیت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. نماز کے اسرار اور رموز آپ کو نہیں پتہ، میں کھڑا ہوں تو اس میں کیا اسرار ہے، میں رکوع کر رہا ہوں اس میں کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور سلام میں کیا ہے، نہیں بھی پتہ، کوئی بات نہیں. آپ کو بہت سی چیزوں کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، جسم کو فائدہ ہو جاتا ہے. دوائیاں آپ کھاتے ہیں، آپ کو انگریڈینٹس نہیں پتہ ہوتے لیکن فائدہ ہوتا ہے. نماز کی روح اور بدن. جاننا چاہیے کہ جاندار مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایک صورت اور روح مرمت فرمائی. چنانچہ نماز کی روح تو نیت اور حضور قلب ہے. یہ اس کی روح ہے. حضور قلب یعنی دل جو ہے وہ آپ کا الرٹ ہو، غافل نہ ہو، اور اسی طرح سے نیت. اور قیام و قعود نماز کا بدن ہے. اور اس کا بدن کیا ہے؟ جو آپ کی فزیکل پاسچرز ہیں. قیام و قعود تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن ہر پاسچر جو ہے اس کا بدن ہے، اور اس کی دل کی جو کیفیت ہے وہ اس کا روح ہے. رکوع اور سجود نماز کا سر اور ہاتھ پاؤں ہیں. جس قدر اذکار اور تسبیحات نماز میں ہیں وہ نماز کی آنکھ، کان وغیرہ ہیں. اور اذکار اور تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت وغیرہ ہے. اور نماز کے تمام ارکان کو اطمینان اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا نماز کا حسن یعنی بدن کا سڈول اور رنگ و روغن کو درست ہونا ہے. تو دیکھو، قیام اور قعود جو ہے کھڑا ہونا اور بیٹھنا، یہ نماز کا بدن ہے. رکوع اور سجدہ نماز کا سر، یہ رکوع اور سجدہ جو ہے نماز کا سر ہے. یہ فرائض میں سے ہیں تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. یہ سر اور ہاتھ پاؤں ہیں. اور اذکار اور تسبیحات جو ہیں وہ نماز کی آنکھ اور کان ہیں. تو آنکھ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کو آنکھ میں نور ہوتا ہے تو وہ فائدہ دیتی ہیں، ورنہ فائدہ نہیں دیتی. تو ذکر، اذکار اور تسبیحات جو ہیں انسان کی آنکھ اور کان ہیں. اسی طرح سے اذکار اور تسبیحات کے معنی کو سمجھنا گویا آنکھ کی بینائی اور کانوں کی قوت سماعت ہے. تو جتنی زیادہ اذکار کرو گے اتنی زیادہ آپ کو روحانیت اس میں نظر آئے گی اور سنائی دے گی. الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو بھنور قلب پورا کرنے سے بحضور قلب تو کہتے ہیں الغرض اس طرح پر نماز کے اجزاء اور ارکان کو بحضور قلب پورا کرنے سے نماز کی ایک حسین و جمیل اور پیاری صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور نماز میں جو تقرب نمازی کو حق تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے، اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی خدمت گار اپنی بادشاہ کی خدمت میں کوئی خوبصورت کنیز ہدیتاً پیش کرے اور اس وقت اس بادشاہ سے تقرب حاصل ہو. پس اگر تمہاری نماز میں خلوص نہیں تو گویا مردہ اور بے جان کنیز بادشاہ کی نظر کر رہے ہو. اور ظاہر ہے کہ ایسی گستاخی اور بے باکی ہی ہے کہ ایسا گستاخ شخص اگر قتل کر دیا جائے تو عجب نہیں.
اور اگر نماز میں رکوع و سجدہ نہیں تو گویا لنگڑی لولی یا پاہج لونڈی نظر کرتے ہو، اگر ذکر و تسبیح نہیں تو گویا لونڈی کی آنکھ کان نہیں، اور اگر سب کچھ موجود ہے مگر ذکر و تسبیح کے معنی نہیں سمجھے، نہ دل متوجہ ہوا، تو ایسا ہے جیسے کنیز کے اعضاء تو سب موجود ہیں لیکن اس میں حس و حرکت بالکل نہیں، یعنی حلقہ چشم موجود ہے مگر بینائی نہیں، کان موجود ہیں مگر بہری اور سنائی نہیں دیتا، ہاتھ پاؤں ہیں مگر شل اور بے حس ہیں۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اندھی بہری کنیز شاہی نذرانے قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ شاید تمہیں یہ شبہ ہو کہ جب نماز کے فرض اور واجب ادا کر دیے جاتے ہیں تو علماء شریعت اس نماز کے صحیح ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں، خواہ معنی سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، اور جب نماز صحیح ہو گئی تو جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معنی کا سمجھنا نماز میں ضروری نہیں، لہٰذا سمجھ لو کہ علماء کی مثال طبیب کی سی ہے، پر اگر کوئی لونڈی اپاہج اور کیسی ہی عیبدار کیوں نہ ہو، اس میں روح موجود ہے تو طبیب اس کو دیکھ کر ضرور یہ کہے گا کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نماز میں اگر آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے تو ایسی یہ لنگڑی لوڑی سی آپ نے کنیز رکھ دی ہے تو ڈاکٹر تو کبھی بھی اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا، اس کو کہے گا ٹھیک ہے اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا کے رکھو، مرنے نہیں دے گا۔ تو علماء کی مثال تو اس طبیب کی سی ہے، وہ تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ بلا حضور قلب والی نماز کی صحت پر علماء کا فتویٰ اور شبے کا جواب۔ اسی طرح نماز کی روح اور اعضائے رئیسہ کے موجود ہونے سے علماء فتویٰ دیں گے کہ نماز صحیح ہے اور فاسد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں طبیب نے اور عالم نے اپنے منصب کے موافق جو کہا صحیح کہا، مگر نماز تو شاہی نذرانہ اور سلطانی تقرب حاصل ہونے کی حالت ہے۔ اتنا تم خود سمجھ سکتے ہو کہ عیب دار کنیز اگرچہ زندہ ہے مگر سلطانی نذرانے میں پیش کرنے کے قابل نہیں، بلکہ ایسی کنیز کا تحفہ پیش کرنا گستاخی ہے اور شاہی عتاب کا موجب ہے۔ اسی طرح اگر ناقص نماز کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہو تو عجب نہیں کہ پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لوٹا دی جائے، منہ پر پھینک دی جائے۔ الغرض نماز سے مقصود چونکہ خدا تعالیٰ کی تعظیم ہے، لہٰذا نماز کے سنن اور مستحبات اور آداب میں جس قدر بھی کمی ہوگی اسی قدر احترام و تعظیم میں کوتاہی سمجھی جائے گی۔ اس لیے جو ہے نماز پوری توجہ کے ساتھ جو اس کے واجبات مستحبات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ نمبر 3، نماز کی روح کا زیادہ لحاظ رکھو، یعنی نماز میں شروع سے آخر تک اخلاص اور حضور قلب قائم رکھو، دل کی توجہ قائم رکھو، اور جو الفاظ زبان سے کہتے ہو یا جو کام اعضاء سے کرتے ہو اس کا اثر دل میں بھی پیدا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب رکوع میں بدن جھکے تو دل بھی عاجزی کے ساتھ جھک جانا چاہیے۔ جب زبان سے اللہ اکبر کہے تو دل میں بھی یہی کہو کہ بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، یہ چیز پیدا کرو۔ اور جب الحمدللہ کہو، الحمد پڑھو، تو قلب میں بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر سے لبریز ہو۔ جس وقت زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نکلے تو دل میں اپنے ذلیل اور ضعیف اور محتاج ہونے کا اقرار کرے، یعنی قلب میں بھی یہی ہو کہ بے شک بجز خدا کے کسی چیز کا مجھے اختیار ہے نہ کسی دوسرے کو۔ ٹھیک ہے نا؟ غرض تمام اذکار و تسبیحات اور جملہ ارکان اور حالات میں ظاہر اور باطن یکساں اور ایک دوسرے کے موافق ہونے چاہیے، اور سمجھ لو کہ نامہ اعمال میں نماز وہی لکھی جاتی ہے جو سوچ سمجھ کر پڑھی گئی ہو، پر جتنا حصہ بغیر سمجھے ادا ہوگا وہ درج نہ ہوگا۔ اچھا، اب حضور قلب حاصل کرنے کی تدبیر بھی آپ کو بتاتے ہیں، حضور قلب کیسے حاصل کیا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ شروع میں پوری طرح حضور قلب قائم رکھنے میں تم کو دشواری معلوم ہو، لیکن عادت ڈالو گے تو رفتہ رفتہ ضرور عادت ہو جائے گی۔ اس لیے اس کی طرف توجہ کرو اور اس توجہ کو آہستہ آہستہ بڑھاؤ۔ مثلا اگر تم کو 4 فرض پڑھنے ہیں تو دیکھو کہ اس میں حضور قلب کس قدر حاصل ہوا۔ فرض کرو ساری نماز میں 2 رکعت کے برابر تو دل کو توجہ رہی، 2 رکعت کے برابر غفلت رہی، تو ان 2 رکعتوں کو نماز میں شماری نہ کرو اور اتنی نفلیں پڑھو جس میں 2 رکعت کے برابر حضور قلب حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ غرض جتنی غفلت زیادہ ہو اسی قدر نفل میں زیادتی کرو، حتیٰ کہ اگر 10 نفلوں میں 4 فرض رکعتوں کا حضور قلب پورا ہو جائے تو امید کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرائض کا نقصان ان نفلوں سے پورا فرما دیں گے اور اس کی کمی کا تدارک نوافل سے منظور فرما لیں گے۔ یہ تو بات حدیث میں بھی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی کو پورا کریں گے۔ تو آپ یہ بڑا اچھا، یہ بالکل سنت کے مطابق طریقہ ہے کہ آپ نے دیکھا 4 رکعت میں نے پڑھنی ہے، 1 رکعت میں تو میں فوکس رہا، پھر 3 رکعتوں پہ ٹوٹ گیا، تو اتنے نفل پڑھتے جاؤ کہ یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کم سے کم وہ جو 3 رکعتیں ہیں نا وہ اس میں توجہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کرتے رہو گے تو ہو جائے گا۔ تو اصل طریقہ یہ، ان کا کمال یہ ہے کہ آپ کو بالکل لاجک کے لیے آنسر دیتے ہیں اور ایسا راستہ بتاتے ہیں جو تم کر سکتے ہو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے
کہ یار یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص انداز ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام غزالی نہ ہوتے تو علم تو ہوتا ہے, علم کی ایک چاشنی ہوتی ہے نا, علم کی جو لذت ہوتی ہے وہ نہ ہوتی. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے کہ پھر اس سے علم کی لذتیں کھلی ہیں لوگوں پر. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں جی چودھری صاحب؟ اچھا, اب اس وقت ہمارا پروگرام کا دوسرا حصہ تاریخ مشائخ چشت اپنے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء کاملین کا تذکرہ کرتے ہیں. پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی شیخ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ. آج ہم بات کریں گے شاہ عبد الباری صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ شیخ الحاج عبد الرحیم. ابن شیخ ظہور اللہ اپنے جد بزرگوار حضرت شاہ عبد الہادی سے مجاز ہیں, اور یہ دو بھائی تھے. چونکہ حضرت شیخ نازک مزاج تھے, یعنی شیخ عبد الباری صدیقی نازک مزاج تھے, اور دوسرے بھائی متحمل مزاج تھے. متحمل المزاج کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا تکلیفیں بھی آدمی سہار لیتا ہے, کوئی پریشان نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے نازک مزاج کی ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے. متحمل مزاج یعنی تحمل کر لیتے تھے. اس لیے حضرت شیخ عبد الباری سے مجاہدات کم کرایا کرتے تھے اور دوسرے بھائی سے زیادہ کرایا کرتے تھے. 12 سال کی عمر سے حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت شیخ آپ کو لباس بھی عمدہ پہننے کو ارشاد فرماتے, کیونکہ نازک مزاج آدمی کیا ان سے مجاہدہ لینا. لیکن آپ کا ظاہر گو فقراء کا ساتھ نہیں تھا, لیکن قلب عشق کے حقیقی سے ہر وقت لبریز رہتا تھا. تو ظاہری طور پہ تو اچھا لباس بھی پہنتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل فقیری دل کی فقیری ہے. ٹھیک ہے نا, اصل فقیری دل کی فقیری ہے. اوپر سے فقیر لگے یا نہ لگے اس سے نہیں. اصل میں جتنے مزاج کے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں نا, اتنے ہی مزاج کے اولیاء کاملین بھی ہوتے ہیں. جیسے انبیاء میں بادشاہ بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, متوسط بھی ہیں, ہر طرح کے انبیاء ہیں. تو اسی طرح سے اولیاء میں بھی آپ کو ہر رنگ کا آدمی ملے گا. ٹھیک ہے نا. سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں, داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ دی, اور ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فقیری دی. ٹھیک ہے نا. کچھ کو فقیری دی, کس کو شاہی دی. تو آپ کا ظاہر گو فقراء کا سا نہیں تھا, لیکن قلب عشق حقیقی سے ہر وقت لبریز تھا. ہمیشہ روزہ رکھا کرتے. حضرت شیخ کے وصال کے بعد آپ کی نیابت فرمائی اور تشنگان سلسلہ چشتیہ کو سیراب فرمایا. درود کے وقت اکثر ہنسی کا غلبہ ہو جاتا. درود کے وقت 28 محرم یا 11 شعبان 1226 بروز جمعہ آپ کا وصال ہوا. اپنی دادی کے مزار کے قریب ہی مزار ہے. ایک صاحبزادے شیخ رحمان بخش نسبی سلسلے میں 7 خلفاء اور 7 خلفاء شاہ عبد الرحیم, سید حاتم علی شاہ, حاجی خیر الدین, حافظ کلن شاہ, شیخ محمد منیر, شیخ امین اللہ, حافظ عبد الکریم روحانی سلسلے میں چھوڑ گئے. اب ذکر کریں گے 39 بزرگ حضرت شیخ الحاج عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. آپ سعادات افغانستان سے ہیں. طلب معرفت ہی میں ہندوستان تشریف لائے. اول سلسلہ قادریہ میں شاہ رحم علی صاحب ساڈھوری سے, جن کا مزار پنجلاسا میں ہے, نسبت و کمال حاصل کیے. اس کے بعد سلسلہ چشتیہ میں حضرت شاہ عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں تکمیل نسبت فرمائی. حضرت کے وصال کے بعد حضرت غازی فی اللہ مولانا سید احمد شہید مجدد و ساکن رائے بریلی کے دست مبارک و بیت جہاد فرمائی. تو بیت جو ہوتی ہے نا, بیت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بیت اسلام. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس میں بیعت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ 3 قسم کی بیعت کیا کرتے تھے. ایک بیعت اسلام کرتے تھے, ایک بیعت جہاد کرتے تھے. بیعت جہاد میں ان چیزوں پہ وعدہ ہوتا تھا کہ ہم بزدلی نہیں دکھائیں گے, پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگیں گے, کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو جس پہ بھی امیر بیعت لینا چاہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی اس کے مورل ویلیوز ہوتے ہیں اس پر وعدہ لیا کرتے تھے. اور ایک ہوتی ہے یہ بیعت تزکیہ, اور وہ سلسلے میں وہ کی جاتی ہے. تو آپ بیعت تزکیہ جو ہے آپ نے کی اپنے شیخ عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ سے, اور اسی طرح سے بیعت جہاد آپ نے فرمائی سید احمد شہید. آپ کو پتہ ہے سید احمد شہید نے جو جہاد فرمایا انگریز کے خلاف. گاہ بگاہ حضرت سید صاحب اور حاجی صاحب ہر 2 حضرات باہم مراقب ہوتے تو ایک کی نسبت کا اثر دوسرے پہ محسوس ہوتا. حضرت حاجی صاحب سکر کی حالت میں اور حضرت سید صاحب خندہ ہوتے
کسی شخص نے شاہ عبدالرحیم صاحب سے دریافت کیا تو آپ تو بڑے کمال کے آدمی ہیں اور کمال باطن میں سید صاحب سے گھٹے ہوئے نہیں بلکہ بڑے ہیں، پھر آپ سید صاحب پر اس درجہ کیوں مٹ گئے کہ آپ مرید بھی ہوئے اور اپنے مریدوں کو بھی ان سے مرید کرایا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے مگر ہم کو نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا نہیں آتا تھا، سید صاحب کی برکت سے نماز پڑھنی بھی آ گئی، روزہ بھی رکھنا آ گیا۔ تو یہ قدردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی بڑی قیمت ہے۔ 27 ذی-القعدہ 1246 میں حضرت سید صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہما کے ساتھ سکھوں کے جہاد میں شہید ہوئے۔ پنجتار ملک ولایت میں آپ کا مزار بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے جو بزرگ ہیں ان کے احوال ذرا لمبے ہیں۔ ابھی ہے 10 پیج ہیں، کبھی کرنا ہے یا اگلی دفعہ کریں؟ دیکھتے ہیں جتنے ہو گئے۔ پھر 40ویں نمبر کے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہیں حضرت اقدس میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش 1201 ہجری میں اپنے وطن قصبہ جھنجھانہ میں ہے۔ والد محترم کا نام سید جمال محمد علوی تھا۔ حضرت شاہ عبدالرزاق صاحب جھنجھانوی کی اولاد میں سے ہیں۔ نسبہ نام علوی ہیں، علوی ہونے کا مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے ہیں۔ حضرت میاں جی صاحب کا سلسلہ نسب نوی پشت پر شاہ عبدالرزاق سے جا ملتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب سے نسبت طریقت حاصل فرمائی، اپنی حالت کا نہایت اخفا فرماتے، یہ بڑی خاص بات ہے، اپنی حالت کا اخفا فرماتے چھپاتے۔ قصبہ لوہاری جو تھانہ بھون کے قریب ہے وہاں ایک مکتب میں لڑکوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے۔ یہ دیکھو ہم سوچتے ہیں کہ بہت جتنا بڑا ولی ہوگا پتہ نہیں کتنے بڑے کام کر رہا ہوگا۔ ولایت کا تعلق دل سے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے یہاں نورانی قاعدہ پڑھانے والا، بخاری شریف پڑھانے والا، بڑی بڑی تفسیریں پڑھانے والا سب برابر ہے۔ یہ تو دنیا میں ہم نے مرتبے بنائے نا، یہ چھوٹا استاد ہے قاعدہ پڑھاتا ہے، یہ بڑا استاد ہے یہ بخاری شریف پڑھاتا ہے، یہ قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، اس کے بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں، یہ اسٹیڈیم میں جا کے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دنیا میں لیول ہے، اللہ کے یہاں سب برابر ہیں، اخلاص پہ فیصلہ ہے۔ تو دیکھو اتنے بڑے ولی کامل ہیں، ابھی ان کے احوال آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور کیا فرماتے تھے؟ مکتب میں لڑکوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے، جو کہ آج کل سمجھا جاتا ہے کہ سب سے چھوٹا کام ہے۔ مسجد میں مکتب پڑھا رہے ہیں 5 سے 7، حتیٰ کہ 30 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتباع سنت میں کمال درجہ حاصل تھا، حتیٰ کہ 30 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ آپ کی غایت اخفا نے کسی پر کمال ظاہر نہیں ہونے دیا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خواب نے حضرت کے حال کو ظاہر کر دیا۔ یہ حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے مین آدمی ہیں، وہ آپ کے مرید ہیں، انہوں نے آپ کے حال کو ظاہر کر دیا۔ کیسے کیا؟ اس کی صورت یہ پیش آئی کہ حضرت حاجی صاحب اپنے کمال اشتیاق و اضطراب کی وجہ سے، جس کی تفصیل خود ان کے بیان میں آنے والی، اس قدر بے چین تھے کہ تاب نہیں رہی۔ تو آپ کے جو خلیفہ مجاز ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا بڑا نام ہے، سب جانتے ہیں، پاک و ہند میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہی کے سارے فیض پھیلے ہوئے، سارے سلسلے انہی سے چلتے ہیں۔ حاجی صاحب کے بڑے احوال ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ کو بہت سی جگہوں سے خلافت ملی تھی، لیکن آپ کی دل کی بے چینی نہیں جاتی تھی، تو آپ اس قدر بے چین تھے۔ اسی دوران میں حضرت اقدس سید الکائنات فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، لیکن اس حالت میں کہ غایت رعب سے قدم آگے نہیں بڑھتا تھا۔ حضرت کے جد امجد ملا باقی اصحاب آئے اور حضرت کا ہاتھ پکڑ کر حضور میں پیش کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کا ہاتھ شیخ المشائخ قدوۃ المساکین حضرت میاں جی صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس وقت تک حضرت میاں جی صاحب سے کسی قسم کا تعارف نہیں تھا، اس لیے خواب کے بعد سے ایک سخت حیرت تھی کہ یہ بزرگ کون ہے، کہاں تلاش کروں۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے نا، حاجی صاحب کو بے چینی تھی کہ میری دل کی تذکیر نہیں ہو رہی۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شرما رہے تھے۔ آپ کے جد امجد ملا باقی نے آپ کا ہاتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ میاں جی نور محمد جھنجھانوی، جن کے حالات ہم پڑھیں، ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ حاجی صاحب صبح اٹھے پریشان، یہ کون بزرگ ہیں، میں تو نہیں جانتا، کہاں دیکھوں، کہاں ملیں گے، کیا ہوگا۔ اس لیے اضطراب اور حیرت میں کئی سال گزر گئے، کئی سال اسی میں گزر گئے۔ خواب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ان بزرگ کے ہاتھ میں دیا ہے، یہ کون بزرگ ہیں۔
حضرت مولانا قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے استاد بھی تھے، انہوں نے یہ اضطراب دیکھ کر کہا کہ تم قصبہ لوہاری میں جاؤ، کیونکہ یہ وہیں پہ ہے نا، قصبہ لوہاری میں جاؤ اور حضرت میاں جی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو، شاید تمہارا اضطراب کم ہو جائے۔ استاد کی یہ رہنمائی کے بعد حضرت نے سواری وغیرہ کسی چیز کے انتظار میں بھی تاخیر کا گوارہ نہ کیا، فوراً ہی لوہاری کا راستہ اختیار کیا۔ نہ یہ کہ گاڑی آئے، گدھا ملے، کوئی چیز ملے، نہیں، پیدل ہی چل پڑے۔ اور شوق و جذب اس زور سے لے جاتا تھا کہ پاؤں میں آبلے بھی پڑ گئے۔ بلا آخر آستانے پہ حاضر ہوئے اور جیسے ہی نظر اقدس روحانی باپ پر پڑی تو وہ خوابی چہرہ جس کی ایک زمانے سے تلاش و فکر تھی مل گیا، اور ان امیدوں کے جن پر کہ گویا مایوسی چھا گئی تھی پورا ہونے کا دور آ گیا۔ حضرت شیخ کی زیارت کرتی فوراً قدموں میں گر گئے۔ حضرت شیخ نے فوراً قدموں سے سر اٹھایا اور سینے مبارک سے لگا کر فرمایا، تمہیں اپنے خواب پر کامل وثوق ہے۔ یہ حضرت شیخ کی پہلی کرامت تھی جس نے حضرت کے قلب کو اور بھی زیادہ مائل کر دیا۔ یعنی کہ یہاں میاں جی نور محمد جھنجھانوی کو اطلاع ہو گئی تھی کہ وہ آنے والا ہے، تو یہ جب پہنچے تو انہوں نے اٹھا کے، تو ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا ہے تو ان کو بھی تو پکڑایا ہوگا نا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں۔ حضرت میاں جی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد حضرت عبدالرحیم صاحب ولایتی نے حضرت سید احمد شہید مرقدہ کے دست حق پرست پر بیعت جہاد فرمائی تھی، اور حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قاصد کے ذریعے جھنجھانا سے بلوا کر حضرت سید صاحب سے بیعت کروایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت قاصد پیغام لے کر جھنجھانا پہنچا تو حضرت میاں جی اپنے گھوڑے کا رسہ ہاتھ میں لیے ہوئے اسے پانی پلا رہے تھے۔ یہ پیغام سنتے ہی حضرت پہ ایک کافی کیفیت طاری ہو گئی، اور گھوڑی بھی اس کیفیت سے متاثر ہو کر لوٹ پوٹ ہونے لگی کہ اس کا برا حال ہو گیا۔ قاصد کا پیغام سن کر آپ سہارنپور تشریف لے آئے اور حضرت سید صاحب کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ پنجاب بالا کوٹ پہنچ کر حضرت سید صاحب اور شاہ عبدالرحیم صاحب نے آپ کو وطن لوٹ جانے کا حکم فرمایا، چنانچہ آپ لوہاری واپس تشریف لے آئے اور پھر مستقل لوہاری میں قیام فرمایا۔ تو وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ سکھوں سے جہاد میں شہید بھی ہو گئے تھے، اور آپ کے شیخ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بھی سکھوں کے ساتھ جہاد میں تشریف ہو گئے تھے، لیکن آپ کچھ عرصے اس جہاد میں شامل ہوئے، پھر واپس بالا کوٹ پہنچ کر حضرت سید صاحب نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے لاہوری، تو آپ چلے گئے۔ آخری ایام اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بیان فرمایا کہ ایک دن نماز جمعہ میرے حضرت لوگوں کو وصیتیں فرما رہے تھے۔ یہ حضرت حاجی صاحب فرما رہے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں، میاں جی نور محمد، کہ نماز جمعہ میرے حضرت لوگوں کو وصیتیں فرما رہے تھے۔ لوگوں نے سمجھا حضرت سفر آخرت کرنے والے ہیں، نہایت رنج و غم کا اظہار کیا۔ حضرت سے عرض کیا کہ ہم تو سمجھتے تھے ہمارے گھر میں دولت ہے، جب چاہیں گے مستفیض ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ بہت ضروری ہے، بعض اوقات اولیاء کا ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں رہتا، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوچتے رہے کہ ابھی تو حضرت تو گھر میں ہی ہیں، یہیں تو ہیں، روز ہی تو آتے ہیں، روز بچوں کو پڑھاتے ہیں، روز نظر آتے ہیں، کبھی بھی فیض اٹھا لیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بعض اوقات دیر بھی ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں تو میرے بہت سے احباب تمہارے پاس موجود ہیں، ان کو میرا قائم مقام سمجھو، یعنی اب میرے چلنے کا وقت ہے تو بس میرے جو گھر والے ہیں ان کو میرا قائم مقام سمجھو۔ حافظ محمد ضامن صاحب شہید کو تو حضرت نے مجمع عام میں اپنا خلیفہ بنایا اور ضمناً ہم لوگوں کو بھی مجاز کیا۔ اس کے بعد حضرت بیمار ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے میرے وطن جھنجھانا لے چلو۔ جب لوہاری سے آپ کا میانہ پالکی تھانہ بھون پہنچا تو میانہ مسجد کے پاس ٹھہرایا، میں بھی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا تم مجرد تھے اور حافظ ضامن صاحب اور شیخ محمد عیالدار، میرا ارادہ تھا تم سے مجاہدہ اور مشقت لوں گا، مشیت باری سے چارہ نہیں۔ تو میاں جی نور محمد نے حضرت حاجی صاحب سے فرمایا کہ میری نیت تو یہ مجرد تھے، یعنی اکیلے تھے، تم اکیلے آئے تھے، میں چاہتا تھا تم سے مشقت کراؤں گا، مجاہدہ لوں گا، لیکن اللہ کی مشیت ہی نہ ہوئی، پیام سفر آخرت آ گیا۔ جب حضرت نے یہ کلمات فرمائے تو میں پالکی کی پٹی پکڑ کر رونے لگا۔ حضرت نے تسلی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے بھی وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور آج جو لوگ ہیں عجیب سے نئے لوگ آ گئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی قبر سے کسب فیض کرنا، اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بھائی اللہ کے بندے جب دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں تو وہ فیض کہاں سے آتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ فیض آتا کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ جو فیض روحانی ہوتا ہے، ہر قسم کا فیض اللہ ہی دیتا ہے نا، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ باقی اللہ نے ذریعے بنائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض آتا ہے، اور یہ روحانی فیض جو ہے یہ پیر و مرشد کے ذریعے سے فیض جاری ہوتا ہے، آتا وہاں سے۔ اب جیسے بارش کا پانی کہاں سے آیا؟ یہ بارش سے آیا، ٹھیک ہے نا،
لیکن ہمیں کس کمپنی نے دیا؟ یہ ویلسلی کمپنی نے ہمیں پہنچایا. ٹھیک ہے, تو یہ ویلسلی کوئی پانی نہیں بناتی ہے, پہنچاتی ہے. پانی تو اللہ نے دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیض آتا اللہ کے پاس سے, کمپنی پہنچاتی ہے. تو یہ اولیاء کاملین جو ہیں یہ ہمیں فیض پہنچاتے ہیں, آتا وہیں سے. تو اللہ تو پہلے بھی زندہ تھا, ابھی بھی زندہ ہے. تو پیر کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال کر جانے سے کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑا. کئی لوگوں کا ظہور بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ, ہاں بالکل, وہ ذکر بھی آئے گا ابھی. وہ آپ چھپے رہتے ہیں. تو یہ سمجھو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر یہ عام موقع پہ یہ بات کی نہیں جاتی, لیکن یہ چلو آ ہی گئی کہ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا ہے. بالآخر 58 سال کی عمر میں 4 رمضان المبارک 2059 کو جمعے کے روز آپ انتقال فرما گئے رحمۃ اللہ و رحمتاً واسطہ. اور حسب وصیت امام ناصر الدین محمود شہید سبزہ واری کے احاطے میں آپ کو دفن کیا گیا. جنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے, یہ جو ابھی آپ نے بات کی سنو. حضرت میاں جی کے مزار پہ حاضر ہوئے, بعد میں انہوں نے کہا افسوس کسی ظالم نے اسے امام سید محمود کے پاس دفن کر دیا. یہ ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں. اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو دنیا ان کے انوارات سے جگمگا جاتی. اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ دفن کرتا, پھر ان کے انوار و برکات کا مشاہدہ ہوتا. تو یہ بزرگوں کے مزارات پہ جاؤ, آج بھی انوارات ہیں, کیونکہ یہ ایک روحانی دستخوان ہے, یہ نہیں لپٹتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو روحانیت ہے یہ تو روز بروز بڑھتا ہے, یہ کم نہیں ہوتا. تو ان کے مزاروں پہ جو رحمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, جو برکات کا نزول ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے, اور دن بدن بڑھتا ہے. آج سے اگر 100 سال پہلے جو تھا آج بڑھ گیا ہے, اس کا روز بڑھتا ہے. مزار کے سرانے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ نے مدرجہ ذیل اشعار کا کتبہ نصب کرایا جو اب بھی وہاں موجود ہے. تو یہ شہر جنجانہ ہے ایک جائے ہدا, مسکن و ماوا ہے جس چاہ آپ کا, مولد پاک آپ کا اور مزار, اس جگہ تو جان لے اے ہوشیار. متصل اس شہر کے ایک نیک نام ہے, عجیب دلچسپ درگاہ امام سید محمود ہے نام شریف, ہے مکان بس عجیب اور بس لطیف. بس اس مرکت کے قبلہ رخ بنی ہے زیارت گاہ میرے پیر کی. اس جگہ ہے مرکز پاک جناب, سر جھکاتے ہیں جہاں سب شیخ و شاب. جس کو ہوئے شوق دیدار خدا, ان کے مرکز کی زیارت کو وہ جا. یعنی پیر و مرشد و مولا میرا حضرت نور محمد نیک پہ, اعتقاد دل سے جو جائے وہاں, اس پہ سب اسرار باطن ہو آیا. دیکھا, اعتقاد دل سے جانا پڑتا ہے, اعتقاد دل سے. دیکھتے ہیں اس کو مجھ کو ہے یقین, اس کو ہو دیدار رب العالمین. کرتے ہیں زیارت مزار پاک کی, ہوئے ظاہر اس پہ اسرار خفی. حضرت میاں جی صاحب کا مزار خام ہے, البتہ اس کا حلقہ پختہ ہے. بعض لوگوں نے چاہا تھا کہ اس کو ایک ہاتھ سے بھی اونچا کر دیں, مگر آپ نے کسی کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ خلاف سنت ہے, ایسا نہ کرو, ایک ہی ہاتھ اونچا رہنے دو. تو آپ کا جو مزار شریف ہے وہ تو کچی مٹی کا ہے اور زیادہ اونچا بھی نہیں ہے, بس ایک ہاتھ جیسے حدیث میں آتا ہے. لیکن یہ کہ باہر اس کا احاطہ جو البتہ پکا ہے. آپ کے کشف و کرامات جو ہیں بڑے عجیب ہیں, وہ بڑے عجیب ہیں آپ کے کشف و کرامات. حضرت میاں جی نور محمد صاحب کسی بات پر لوہاری کے پٹھانوں سے ناراض ہو کر جنجانہ تشریف لے گئے تھے. آپ کو پتہ نا, لوہاری میں آپ پیدا ہوئے, وہیں آپ رہے, تو کسی بات پر ناراضگی ہو گئی پٹھانوں سے, چلے گئے, چھوڑنا پڑا, جنجانہ چلے گئے. حضرت کے لوہاری سے تشریف لے جانے کے بعد لوہاری کے اکثر محلوں میں آگ لگ جاتی تھی, جس سے وہاں کے پٹھانوں کو دل میں پیدا خیال ہوا کہ آگ لگنا کہیں میاں جی صاحب کی خفگی کا باعث تو نہیں, ہم نے ان کو ناراض کر کے بھیج دیا یہاں سے, اس لیے تو نہیں ہوتی. چنانچہ وہ لوگ جنجانہ پہنچے, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, خوشامد کی, آپ کو واپس لوہاری لے آئے. حضرت کی مراجعت کے بعد پھر کبھی آگ نہیں لگی. کچھ عرصے بعد پٹھانوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد آگ کیوں لگتی تھی؟ فرمایا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں, ہاں کبھی کبھی لوہاری سے محبت کے باعث اس کا ماحول اور محلے یاد آتے تھے. تو ماحول اور محلے یاد آ جاتے تو وہاں آگ ہی لگ جائے. ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آگ لگ گئی, کھیت والا دوڑا ہوا آیا حضرت کے پاس اور واقعہ بیان کیا. آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر اس کو دے دی کہ جلدی سے جا کر آگ میں ڈال دو. اس نے جا کے ٹوپی آگ میں ڈالی, آگ فوراً بجھ گئی. ایک مرتبہ بارش کی سخت ضرورت تھی, چند حضرات میاں جی کی خدمت میں بغرض دعا حاضر ہوئے. حضرت اس وقت گنا چوس رہے تھے. جب انہوں نے حضرت سے بارش نہ ہونے کی شکایت اور دعا کی درخواست کی, ان آنے والوں میں سے جو صاحب حضرت سے انتہائی بے تکلف تھے
آپ نے ان سے فرمایا اگر تو میرے چوسے ہوئے چھلکے کو چوس لو تو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ ان صاحب کو پہلے تو گنے کے چھلکے چوسنے میں کچھ پس و پیش سی ہونے لگی، مگر اس آنے والے دوسرے لوگوں کے اصرار پر ان صاحب نے ان حضرت کے چوسے ہوئے چھلکوں کو جوں ہی چوسا، فوراً ابر رحمت اٹھا اور خوب زور و شور سے بارش ہوئی۔ حضرت میاں جی صاحب کے بازار تشریف لے جانے پر تمام دکاندار تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے۔ یہ بڑا زبردست ہے، آپ بازار تشریف لاتے، لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، سلام کرتے۔ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ہرگز مت کھڑا ہوا کرو۔ اور ان دکانداروں سے کہا آئندہ سے، اور دکانداروں نے پھر یہ کہا ٹھیک ہے، اچھا یہ آئندہ آئیں گے تو اب ان کا ادب اور تعظیم کے طور پر نہیں کھڑے ہوں گے۔ ایک مرتبہ اتفاقاً حضرت میاں جی بازار کی طرف تشریف لے گئے، وہ شخص بھی آیا ہوا تھا جو سب سے پہلے وہ معترض ہوا تھا، وہ معترض شخص ہی حضرت کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی سب دکاندار حسب عقائدہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت کے گزر جانے کے بعد ان دکانداروں نے پوچھا کہ تو اعتراض کیا کرتا تھا اور حضرت کی آمد پہ سب سے پہلے تو ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص کہنے لگا میں مجبور تھا، کیونکہ جس وقت حضرت تشریف لائے تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرا کان پکڑ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، تو اس لیے یہ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے نا جھنجھانا شریف میں خل ہے، انڈیا میں ہی ہوگا، انڈیا کا لگتا ہے یہ واقعہ، ہاں انڈیا کا لگتا ہے۔ ایک دن کرنال کے ایک عالم نے حضرت اقدس گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کے قصے سنتے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر دھڑ کو الگ الگ ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ فرمایا میرے ماموں صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ میں میاں جی صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت گیا، حجرہ شریف بند تھا مگر کواڑ اچھی طرح لگے ہوئے نہیں تھے۔ کواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں صاحب کا دھڑ سر الگ ہے۔ مجھے دیکھتے ہی سب اعضاء باہم مل گئے اور حضرت میاں جی اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے کسی سے کہنا نہیں۔ یہ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ سر دھڑ الگ ہونا، یہ بہت سے حضرات سے ثابت ہے، خاص کر ذکر کے وقت یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کے اعضاء جو ہے وہ گھل جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی کوئی کیفیت بھی دکھا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں ایک بڑا سادھو حاضر ہوا، سادھو جو یہ ہندوؤں کا کراڑ ہوتا ہے، اور حضرت کا مہمان بنا۔ جب جانے لگا تو بولا میاں ہماری زنبیل میں تھوڑی سی اکثیر ہے، یہ لے لے، تیرے پاس روپے پیسے کی کمی معلوم ہوتی ہے۔ تو سادھو نے کہا، ہندو نے کہا یہ ہماری زنبیل میں بیگ میں تھوڑی سی اکثیر ہے، یہ لے لے، تیرے پاس روپے پیسے لگتے ہیں، کام ہے، اپنے کام میں لے آنا۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اپنے پاس ہی رہنے دو۔ اس نے پھر کہا، حضرت نے اس بار پھر انکار فرما دیا۔ پھر جب اس نے تیسری بار کہا تو حضرت نے ایک ڈھیلا اٹھا کے سامنے دیوار پہ مارا اور فرمایا یہ دیکھو۔ سادھو نے جو اس کی طرف دیکھا تو ساری دیوار سونے کی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ بولا تب تو میاں جی تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، رہنے دے پھر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سونے سے جو مٹی کو سونا بنا دیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا مدنی کا ارشاد ہے کہ جو حالت منصور حلاج پر ہوئی تھی، کچھ مدت کے لیے آئی تھی، جس میں وہ انا الحق کہہ کر اٹھتے تھے، یہی کیفیت حضرت میاں جی نور صاحب پر 6 ماہ تک مسلسل رہی، لیکن کسی کو خبر تک نہ ہونے دی، برابر بچوں کی تعلیم میں مشغول رہے۔ انا الحق کا آپ کو پتہ ہے نا، نعرہ لگ گیا تھا، پھر ان کو جو ہے اس پہ پھانسی بھی چڑھایا گیا۔ چلو باقی کے حالات انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی۔ یہ ہمارے چونکہ قریب وقت کے ہیں تو ان کے حالات کچھ زیادہ سامنے آئے، اسی طرح حاجی صاحب کے بھی حالات بہت زبردست ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو آج ہم اپنے سلسلے کا جو ذکر کریں گے وہ ہے کشف الملائکہ۔ ذکر کشف الملائکہ وہ یہ ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب سبوح پڑھیں گے تو اس کی ضرب سیدھی طرف لگائیں گے، قدوس کی ضرب بائیں طرف لگائیں گے، رب الملائکۃ کی جو ہے وہ آسمان کی طرف، اور قلب پہ ضرب لگائیں گے والروح۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی روح میں یہ
رجال غیب دیکھنے کی سکت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان فرشتوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ہاں تو ملاقات بھی ہو جاتی ہے. موڈ ہے آپ کا؟ ویسے تو ایک فرشتے سے تو سب کی ہونی ہے، اس کا موڈ تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ دوسرے سے ہو جائے تو صحیح ہے. پتہ چلے وہی چلے آئے کہ میاں تم نے ذکر. بھائی سوری آپ کو نہیں بلا رہے یار. فرمائی جی. ہاں یہ پوچھ رہے ہیں روح. ایک ہے لطیفہ روح، ایک تو روح ہوتی ہے نا ہماری پوری، ایک لطیفہ روح ہے، وہ یہ سیدھی طرف، سیدھے پستان سے 2 انگل نیچے، الٹی پستان سے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے، یہاں سے لطیفہ روح ہے، سینے کے بیچ میں لطیفہ سر ہے، ناف سے 2 انگل نیچے لطیفہ روح ہے، یہ آنکھوں کے اوپر، یہ آبرو کے اوپر، یہ ہے لطیفہ لطیفہ خفی، اور دماغ، یہ سر میں پیچھے کی طرف اخفا، لطیفہ اخفا. یہ لطائف 6 ہیں. ٹھیک، اللہ تعالیٰ روشن کر دیں تو اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے. تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ جو ہے سورہ اخلاص، اور 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ذکر شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد. دعا فرما لیجئے کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے، اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے. سبوح قدوس رب الملائکة والروح، 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 سبوح قدوس رب الملائکة والروح،
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 سبوح والروح سبوح قدوس رب الملائكة 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 والروح قدوس رب الملائكة والروح سبوح 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 قدوس رب الملائكة والروح انشاءاللہ یہ ہمارے ذکر کے 2 حصے مکمل ہوئے ہیں. ایک حصہ اور کریں گے تھوڑے سے وقفے سے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 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 سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کی عرشی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے عرش الہی پہ اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہے ہیں۔ اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے دل کو اپنی اس سے گندی محبت، دنیا کی گندی محبت کو پاک فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو ذکر کشف ملائکہ کیا ہے یا اللہ اس کی یا اللہ ہمیں ساری برکات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ کشف ملائکہ کی یا اللہ نعمت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ملائکہ کے ذریعے یا اللہ ہماری جو ہے وہ اعانت فرما۔ یا اللہ اس کی تمام فضائل و برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما اور ہمارے دل کو منور فرما، پاک و صاف فرما۔ یا اللہ اس ذکر میں آنے کو قبول و منظور فرما اور یا اللہ ہمارا تزکیہ فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہماری سوچوں کو، ہماری نگاہوں کو، ہمارے ہاتھ پاؤں کو، ایک ایک اعضاء کو، ظاہر باطن کو پاک صاف فرما۔ یا اللہ شیطان و نفس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا سے جاتے وقت یا اللہ ہمیں سرخرو فرما، یا اللہ دنیا میں بھی سرخرو فرما، آخرت میں بھی سرخرو فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ کیا ہوا اس کو؟ یہ ہمارے سرفراز صاحب ہمارے سیلڈن کے ساتھی ہیں، سرفراز صاحب ان کو کرونا ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر میسٹک میں طاہر شیخ صاحب یا اللہ ان کو بھی کرونا ہوا ہے۔ یا اللہ ہم ان سب کے لیے دعا گوئیں، یا اللہ ان کو اس سے جلد صحت عطا فرما، صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر تکلیف کو رفع فرما۔ یا اللہ ان کی غیب سے یا اللہ ان کے مرض کو ختم فرما، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس سے تمام مسلمانوں کو یا اللہ اسے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے خصوصاً یا اللہ اس مسجد کے مصلین کو محفوظ فرما، اور یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ وہ کفار جو ظالم نہیں ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کافر جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، یا اللہ ان کی بھی اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس سے بھی حفاظت فرما، کفر و شرک سے بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کی نعمت سے بھی ان کو بہرہ مند فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو یا اللہ مسجد یوسفین کو مرکز ہدایت بنا۔ یا اللہ لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما، اور یا اللہ اس کو یا اللہ اسس علی تقوی کی بنیاد پر قائم فرما۔ یا اللہ اسی طرح سے یا اللہ ہمارے حاضرین مجلس میں یا اللہ جس کی جو یا اللہ دل خواہش ہے یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ غیب سے عطا فرما۔ یا اللہ جو بے نکاح لوگ ہیں یا اللہ ہمارے ان کو یا اللہ اچھے جوڑے نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی اس تکلیف کو رفع فرما۔ اسی طرح سے یا اللہ جن کو کسی قسم کی مالی پریشانی ہے یا کسی قسم کی صحت کی یا اللہ تکلیف ہے یا اللہ ان کو بیماری ہے یا اللہ ان کو ظاہری باتیں ان کو یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنا، اپنے دین کی حفاظت اپنے نسلوں میں یا اللہ دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کی یا اللہ اعانت فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم ہے یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ سنی صاحب کو یا اللہ خوب صحت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ساری جو ظاہری باتیں جو بھی تکلیفیں یا اللہ خوب واقف ہیں، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ یہ بڑے ذوق و شوق سے مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اور ان کو خوب صحت کاملہ مستمر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔